अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरूद टीवी देख रहे हैं। आज हमारे पास कुछ ख़बरें हैं बलोचिस्तान से मुताल्लिक अपडेट्स हैं, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है, घंटी का बटन दबाना है और वीडियो भी शेयर करना है। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं बलोचिस्तान में होने वाले बारिशों, सैलाब और उनके नुकसानात पर। आज मकरान बेल्ट से लेकर जो कोस्टल हाईवे है उससे लेकर अवारान और पूरा मकरान बेल्ट में आज बारिशें हुई हैं। इन बारिशों से अब तक की जो इतलात हैं उसमें 2 अफराद जो है वो जाँ बाग हो गए हैं, जबकि 4 गाड़ियाँ वो बह गई हैं। इसके अलावा कोई 9 अफराद के करीब तुर्बत का एक इलाका है, वहाँ पे एक नदी में लोग फंसे हुए थे। उनको बहरहाल सूबाई हुकूमत ने रेस्क्यू करवा दिया, लेकिन 2 अफराद की जान नहीं बचाई जा सकी। इसमें कहा जा रहा है कि लोग गांव के लोग शहर आए थे, वापसी पे अपने गांव जा रहे थे, तो इस दौरान जब वो नदी के बीच में पहुंचे तो इस दौरान पानी आया। कोई 7 से 8 गाड़ियां थीं, इनमें से बाकी लोग जो है अपनी जान बचा के और गाड़ियां बचा गए, लेकिन 4 गाड़ियां बह गई 7 में से, जबकि 7 से 8 लोग थे, इनमें से बाकी बच गए, लेकिन 2 अफराद को जो है वो पानी बहा के ले गया। इसके अलावा होशाब में भी एक बंदे को जो है वो पानी बहा के ले गया है। और बसोल और एक पुल है वो टूट गया है, उसकी वजह से कोस्टल हाईवे जो है मकरान की वो तकरीबन ओरमाड़ा के करीब है, वो उसके टूटने की वजह से जो हाईवे है वो बंद कर दिया गया। और इसके अलावा भी बलूचिस्तान हुकूमत ने और पीडीएम ने एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सफ़र के हवाले से उन्होंने कहा कि जी कोस्टल हाईवे पे और मकरान बेल्ट के जो लोग हैं या जो लोग मकरान की तरफ जाना चाह रहे हैं वो सफ़र से इज्तनाब करें, परहेज़ करें, वो क्योंकि मौसम की जो सूरत हाल है ना वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई है। बसोल डैम के टूटने की वजह से भी कोस्टल हाईवे वो बंद हो गया है। इसके अलावा होशाब के नज़दीक उधर जो है वो बिजली की ट्रांसमिशन जो है वो तकरीबन ख़राब हो गई है या उड़ गई है बारिशों की वजह से या पानी की वजह से। उसकी वजह से पंजगू, तुर्बत, ये जो इलाके हैं ना, यहाँ से आज सुबह 9 या 10 बजे से बिजली की जो है वो फराहमी मुअत्तल हो गई है। और यूँ समझें कि आधा मकरान या पूरा मकरान हो सकता है, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो तारीकी में डूबा हुआ है और बिजली की फराहमी वो जो है मुअत्तल है अब तक। अच्छा जी, दूसरी जो है वो ख़बर वो ये है कि अभी कुछ देर पहले जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, डिस्ट्रिक्ट कलात का इलाका है मंगचर, वहाँ पे जमीयत उलमा इस्लाम के इंतखाबी दफ्तर पे एक धमाका हुआ है। उस धमाके से अब तक के जो है नुकसानात की इत्तला नहीं मिली है, क्योंकि अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अभी मुझे सामने मैसेज आया तो मैंने उसको पढ़ा, तो ये इत्तला आ रही है। बहरहाल मुख्तलिफ इलाकों से पहले आती रही हैं, लेकिन आज पूरा क्वेटा समेत बलूचिस्तान में शांति रही। बम धमाकों के हवाले से कहीं पे कोई बम धमाका रिपोर्ट नहीं हुआ पूरा दिन। लेकिन अभी रात को अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रात के कोई 9:30-10 बज रहे हैं, तो इस रात के इस पहर में मंगचर में इंतखाबी दफ्तर पे जो है वो हमला हो गया है और उसकी इत्तलात जो है वो अभी तक सामने नहीं आई है। अच्छा जी, इसके अलावा एक अहम खबर जो मैं आपसे डिस्कस मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ के दरमियान मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में इससे पहले वज़ीर आज़म ने कोलपुर और बोलान या मच में जो सूरत हाल बनी थी 29 तारीख की रात को, उस पर जो है इत्मीनान का इजहार किया है वज़ीर आज़म साहब ने। उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े तुंदई से, बड़े जानफशानी से जो है उन्होंने
علاقے کو کلیئر کر لیا ہے. ظاہر ہے کہ کسی بھی وزیر اعظم کے لیے ایک روایتی بیانات ہوتے ہیں نا. انہوں نے اپنے فورس کی جو ہے وہ تعریف کی ہے اور اس کے بہت سارے میٹرز پہ بات ہوئی ہے ایک اجلاس میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم صاحب کی. تو اس میں جو اطلاعات ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بلوچستان میں آپریشن جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا. پورے باقی جن جن علاقوں میں آپریشن جاری ہے وہاں پہ بھی آپریشن جاری رہے گا اور بلوچستان میں بھی آپریشن جاری رہے گا. یہ رپورٹس آئی ہے، مختلف نیوز میں جو ہے وہ رپورٹ بھی ہو چکے ہیں. بی کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ظاہر ہے کہ سیکورٹی فورسز کی جو ہے وہ کارروائیاں ہوتی رہی ہیں مختلف علاقوں میں. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ دونوں سربراہ، ایک سربراہ مملکت ظاہر کہ چیف ایگزیکٹو ہے وزیر اعظم، مملکت کا سربراہ اس کو کہہ سکتے ہیں، آئینی طور پر صدر کو کہتے ہیں، لیکن وزیر اعظم بھی چیف ایگزیکٹو ہے، سربراہ ہی ہے نا، چیف ایگزیکٹو سربراہ ہی ہوتا ہے. تو ان کے اور آرمی چیف کے یعنی کہ فوج کی قیادت کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہے وہ انہوں نے ایک چیز کلیئر کیا ہے کہ جی بلوچستان میں آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا تاکہ بلوچستان میں ہونے والے جو واقعات ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے اور ایک صورتحال بنی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور کسی قسم کی کوئی جو ہے بدامنی وہ برداشت نہیں کی جائے گی. یہ فیصلہ ہوا ہے. اچھا، ایک اہم خبر اور میں آپ سے کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے نا کہ موجودہ نگران حکومت کے دور میں ایک فیصلہ لیا گیا تھا، ایک پرنسپل ڈیسیجن لیا گیا تھا. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی جتنے بھی تارکین وطن ہیں اس میں زیادہ تر ظاہر کہ افغانی ہیں، وہ جو ہے ان کو ان کے ملک بھیجا جائے گا اور کافی حد تک ان کو ان کے ملک بھیجا بھی گیا. اب تک کی جو اطلاعات ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں ان میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، کوئی 2 سے 2.5 لاکھ کے درمیان افغان خاندان جو ہے وہ نفری افراد، خاندان نہیں افراد، وہ جو ہے افغانستان چلے گئے ہیں. ایک ٹائم پہ پورا ایک ہائپ کریٹ ہوا تھا پورے ملک میں. اس میں ظاہر ہے کہ کوئٹہ، کراچی اور لاہور جیسے شہر، پنڈی میں یا اسلام آباد میں جو افغان مہاجرین تھے ان کے گھر بھی بلڈوز کیے گئے، ان کو وہاں سے نکالا گیا. پورے ایک ہائپر جو ہے وہ کریٹ کیا گیا تھا. ہوا بھی تھا نا کہ افغان مہاجرین کا ایک سلسلہ شروع ہوا واپس جانے کا. گو کہ افغان حکومت نے کافی کہیں پہ ریکویسٹ کی، کہیں پہ جو ہے وہ تڑی دینے کی بھی کوشش کی افغان گورنمنٹ کی جانب سے کہ افغان مہاجرین کو اس طرح جو ہے جلد بازی میں نہ نکالا جائے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ رکھا جائے، آہستہ آہستہ رکھا جائے. بلکہ صرف افغان گورنمنٹ نہیں، آپ کے پاکستان کے بہت سارے جو ہے جو سیاسی لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جی اس سے افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں گے اور آپ نے جو ہے ان کو جلد بازی میں یا بس ویسے نہ نکالیں، اس کے لیے کوئی طریقہ کار، کوئی ٹائم پیریڈ اس طرح رکھیں تاکہ آہستہ آہستہ جو ہے افغان مہاجرین جتنے بھی ہیں، تارکین وطن ہی کہیں ان کو، لیکن زیادہ افغان مہاجرین ہیں، تو ان کو آہستہ آہستہ ان کے وطن جو ہے واپس بھیجا جائے. لیکن اس ٹائم جو ہے نگران حکومت نے کسی کی نہیں سنی. انہوں نے کہا جی بالکل نہیں ہو سکتا، ایک پرنسپل ڈیسیجن ہے، یہ لیا گیا ہے اور اس کو جو ہے آخری افغانستان کے مطلب آخری تاریخ وطن تک جو اللیگل جو موجود ہے پاکستان میں اس کو نکالا جائے گا، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہی صورتحال کی وجہ سے کافی سارے لوگ چلے گئے تھے نا. آپ کو یاد ہے ابھی ریسنٹلی یہ ہوا تھا، لیکن درمیان میں آپ دیکھیں کہ درمیان میں پوری خاموشی چل گئی. کبھی آپ نے کہیں سے کوئی خبریں نہیں سنی ہوں گی کہ افغان مہاجرین کی واپسی کا کوئی سلسلہ جو شروع ہوا تھا وہ رک گیا یا جاری ہے، یہ نہیں ہوئی تھی. یہ آپ ناظرین کو پتہ ہوگا. لیکن آج وزارت سیفران نے ایک سمری بھیجا ہے آپ کے متعلقہ جو بھی حکومتی ادارے ہیں اس کو. انہوں نے کہا کہ جی افغان مہاجرین کو نہ بھیجا جائے، ان کے لیے تھوڑا سا وقت مہلت دیا جائے. سمجھ گئے آپ؟
اس سے پہلے بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی محکمہ زعفران نے انہوں نے وزارت داخلہ، وزارت خارجہ اور باقی جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی، لیکن اس سے پہلے ان کی کوئی ریکویسٹ نہیں مانی گئی، کیونکہ اس ٹائم ہمارے وزیر اعظم صاحب اور باقی جو ادارے اور بلوچستان حکومت، سندھ حکومت، KPK حکومت، پنجاب حکومت، باقی سارے ادارے وہ بالکل اس بات پہ بالکل بضد تھے، اور انہوں نے کہا جی ایک فیصلہ ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے، انہوں نے اس لیے وزارت زعفران کی بات بھی نہیں مانی۔ لیکن آج کی اطلاع یہ ہے کہ زعفران کی جو سمری ہے اس کو منظور کیا گیا ہے۔ اس سمری میں یہ کہا گیا ہے کہ افغان مہاجرین کی جو وطن واپسی کا جو ایک معاملہ ہے اس کو روکا جائے، اور تو انہوں نے جو ہے نگران حکومت نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اس بات کو۔ ابھی جن افغان مہاجرین کی ان کے یا باقی غیر قانونی تارکین وطن ہیں ان کے ملک بھیجنے کا جو معاملہ ہے اس کو معطل کر دیا ہے اس کو، اور ٹائم پیریڈ میں اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ 2-3 خبریں میرے سامنے آئی ہیں، اس میں کچھ لوگ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 3 مہینے کا ہے، کسی ایک اور میں کہا گیا کہ 9 مہینے کا ہے۔ بہرحال اس میں جو وزارت زعفران ہے وہ اس کی سمری بھی ہے اپنے ساتھ، لیکن اس سے پہلے جو سیاسی جماعتیں انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی نا کہ جی یہ سردیوں کے موسم ہوتے ہیں، یہاں پہ افغانستان میں کافی ٹھنڈ پڑتی ہے، اور ہمارے یہاں بھی کوئٹہ میں بیٹھا ہوں ٹمپریچر منفی تک ہے، 3 سے 4 تک وہ منفی ہے، تو انہوں نے کہا اس موسم میں افغان مہاجرین کو ان کے تو روکا جائے، ان کو ہولڈ کیا جائے، گرمیاں شروع ہوں گی اس کے بعد ان کو بھیجا جائے۔ تو شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی اس موسم کی وجہ سے نگران حکومت کو نے جو ہے حامی بھر لی ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم واپس نہیں بھیج رہے ہیں، اس معاملے کو روک دیا گیا ہے، اس میں توسیع کر دی گئی ہے۔ دیکھیں اس میں بظاہر تو محکمہ زعفران کہیں آپ جو بھی کہیں اس کی وجہ سے ہوا، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ اس میں تھوڑا بہت جو ہے باہر کی دنیا کا بھی ہاتھ ہوا ہوگا، انہوں نے بھی کچھ کہا ہوگا کہ افغان مہاجرین کو اس انداز سے جو ہے وہ نہ بھیجا جائے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس کو روکنے کی وجہ ایک اور ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس ٹائم دیکھیں طالبان کے ساتھ آپ کے تعلقات ابھی بھی خراب ہیں، لیکن اس ٹائم بہت زیادہ خراب تھے، بہت زیادہ۔ اس میں جو ہے ایک سرد جنگ چھڑی ہوئی تھی، بلکہ کبھی کبھار گرم جنگ بھی ساتھ ساتھ رہتی تھی۔ چمن بارڈر پہ گولہ باری ہوتی تھی، اور تورخم بارڈر میں بھی ایک دوسرے پہ جو ہے وہ گولی باری وغیرہ ہوتی تھی بہرحال، تو اس وجہ سے وہ معاملہ بڑا گرم تھا۔ تو نگران حکومت نے کہا کہ جب معاملات اس حد تک پہنچے ہیں تو جی نکلیں یہاں سے، آپ کا جو افغان مہاجرین ادھر بیٹھے ہیں نکلو یہاں سے، نہیں ضرورت ہے تمہاری، ہم بہت کر لی ہم نے مہمان نوازی، ابھی آپ کی ضرورت نہیں ہے، نہ مہمان نوازی کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو سیاسی جماعتوں نے کچھ قیادت نے مخالفت کی تھی، جس طرح کے جماعت اسلامی ہے اور مولانا فضل الرحمان وغیرہ، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں لیکن اس ٹائم معاملات کو اس طرح سیاسی جماعتوں کو بھی تقریباً ایک میسیج دیا گیا تھا کہ یہ جو افغان مہاجرین کی واپسی کا معاملہ ہے اس پہ زیادہ بات نہیں کرنی ہے، ایک فیصلہ ہوا ہے اس پر عمل درآمد کرانا ہے، اس میں ٹانگ اڑائی کا جو ہے وہ برداشت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں محمود خان اچکزئی سے لے کر اصغر خان تک، اصغر خان ہمارے ANP کے جو ہے بلوچستان کے صدر ہیں، اس تک مولانا فضل الرحمان تک، سب نے وہ جو ہے جو روایتی ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ انہوں نے دے دی، لیکن اس میں کبھی انہوں نے کوئی پارٹی پالیسی جو ہے وہ وضع نہیں کی، نہ پارٹی پالیسی کے تحت انہوں نے کی مخالفت کی، نہیں کی بالکل۔ کہیں پہ کسی اسپیچ پہ یا کسی نیوز پیپر میں ایک اسٹیٹمنٹ کی حد تک انہوں نے بہرحال مخالفت کی، لیکن ایسی کوئی مطلب ایگریسو یا پریشر انہوں نے
बिल्ड करने की कोशिश नहीं की निगरान हुकूमत पे, बल्कि उनको एक मैसेज पहुंचा दिया गया था। लेकिन अभी जो ये हुआ है तो इसमें मेरे ख्याल में इस वजह से भी हुआ है कि ताकि तालिबान के साथ भी एक थोड़ा सा आपका जो राबता है वो किसी हद तक आप कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ ताल्लुकात को बिगाड़ा ना जाए। ये तब हुआ जब ईरान के साथ आपके ताल्लुकात जो है वो गोलाबारी तक आप पहुँचे। गो कि उसके बाद दोनों वज़ारत ख़ारिजा मिले, ईरानी वज़ीर ख़ारिजा आपके पास पहुँचा, बातचीत हुई। देखिए ये डिप्लोमेटिक बातें होती हैं, बाज़ार जो चीज़ें दिख रही होती हैं अंदर में होते नहीं है उस तरह। डिप्लोमेटिकली आप बैठते हैं, बात करते हैं, एक इम्प्रेशन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं बस एक मामला हो गया, ख़त्म हो गया। लेकिन दरूनी खाना ऐसा नहीं होता, मामला इस तरह ख़त्म नहीं होते। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि बैक-वक़्त अफ़गानिस्तान के साथ और उसके बाद ईरान के साथ बतौर हमसाया जो है मामलात नहीं बिगाड़े जा सकते, इसलिए अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी को मुअत्तल कर दिया गया है, उसमें तौसीअ दी गई है ताकि वो जो गुस्सा तालिबान हुकूमत के अंदर है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए और बातचीत आगे जब बातचीत होगी तो दोनों के दरमियान जो है एक माहौल पैदा हो बातचीत का। ये माहौल क्रिएट करने के लिए ये इक़दाम उठाया गया। तो ये दो चीज़ें हो सकती हैं अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी में तौसीअ करने में। बहरहाल तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।